میں شہادت کی تڑپ ہے، آرزو تجھ سے ملوں اے میرے رب، میری جستجو مر کر جی کر مروں۔ پہنچوں میں جب تیرے سامنے، پردہ ہٹا کر تو کہے کیوں کر کٹایا اپنا تن، کہ ہر زب سے خون بہے۔ پہنچوں میں جب تیرے سامنے، پردہ ہٹا کر تو کہے کیوں کر کٹایا اپنا تن، کہ ہر زب سے خون بہے۔ تب میں کہوں اے میرے رب یہ جہاں تن تیرے لیے، سب کچھ جھٹا کر آ گیا تیری راہ۔ ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادات، تکبیرات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات ہوں. مقدس سامعین و سامعات، پچھلا جمعہ جو کہ رمضان المبارک کا الوداعی اور آخری جمعہ سے، اس جمعے کے اندر آپ احباب کے سامنے جس عنوان کو میں بیان کیتا سے وہ سی کہ انسان کی زندگی دی آخری گھڑی، آخری لمحات کہ قرب موت انسان کے اوپر جو کفیت گزرتی ہے وہ کس انداز میں گزرتی ہے، اس بات کو تو آنے سامنے میں بیان کیتا سے. آؤ میرے محترم بھائیوں، جس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات کے وقت بستر تے تشریف فرما سن، اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے چند باتاں بیان فرمائیاں سن. بندہ اس بات کو بندیاں کے سامنے رکھتا ہے کہ یار آ کام میں تاں کر رہا ہاں، میرے باپ دی مینوں وصیت ہے، آ کام میں تاں کر رہا ہاں، میری ماں دی مینوں وصیت ہے، میرے ماں باپ نے مینوں یہ وصیت فرمائی ہے پترا آ کام کرنا ہے، آ کرنا ہے، آ کرنا ہے. سامعین محترم، نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی وفات تو پہلا کئی ایک وصیتاں اپنی امت کے سامنے بیان فرمائیاں نے. انہاں وصیتاں دے وچوں دو وصیتاں جو آخری نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان طیبہ تو بیان فرمائیاں وہ دو سن. فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز دا اور اپنے غلاماں دا خیال کریا جے. ایک جملے نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے سن کہ اچانک وہ دعائیہ کلمات زبان تے آئے اور آپ علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی. آئیے ذرا کتنے ایسے لوگ نے جنہیں رمضان کے اندر مسجد کے اندر آتے نہیں، رمضان تو علاوہ مسجد کے اندر نہیں آتے. کتنے ایسے لوگ نے کہ جڑے رمضان کے اندر رب دا شکر ادا کرتے نہیں، اس تو علاوہ کتے رب دا شکر ادا نہیں کرتے. کتنے لوگ نے کہ جنہاں نے رمضان کو نیکیاں کا نہیں بلکہ اپنے کاروبار کا سیزن بنایا ہے، جبکہ رمضان المبارک ہے یہ نیکیاں کا مہینہ. لیکن ایسے بدبخت لوگ، ایسے پریشان کن ہلاک لوگ کہ جنہ لوگوں نے اپنی زندگی کو رمضان کے اندر ایسا نہیں بنایا کہ رمضان تو بعد بھی وہ نیکی دی کیفیت پیدا ہوئے، جڑی رمضان کے اندر کیفیت پیدا ہوئی. آؤ میں تواڈے سامنے نماز کے حوالے دے نال گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا ہاں. تین باتاں. ایک بات پہلی کہ وہ بندہ جڑا نماز پڑھدا ہے،
پابندی دے نال پڑھدا ہے، توجہ دے نال پڑھدا ہے، خشوع و خضوع دے نال پڑھدا ہے، اس بندے دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین اندر کی بیان کیتا ہے۔ دوسرا بندہ جڑا نماز کے اندر سستی کرتا ہے، کدی ایک پڑھ لی، کدی دو پڑھ لیاں، کدی تین پڑھ لیاں، جڑیاں پنجے نہیں پڑھتا، اگر پنجے نمازاں پڑھتا ہے تو سستی دے نال پڑھتا ہے، ان دے بارے کی وعید ہے۔ اور تیجے نمبر پہ وہ بندہ جڑا نماز بالکل پڑھتا ہی کوئی نہیں، ان دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے کی بیان فرمایا ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، سب تو پہلا میں تو آپ کے سامنے ایک دو احادیث اور ایک دو آیات پڑھنا چاہنا کہ جس کے اندر نماز کی فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا غور فرمانا ذرا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے کلمات حق بیان کرن دی اور میرے سمیت سب اس پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب سونیا، اپنے امتی لوگوں فرما دیو، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی بے شک میری قربانی، و محیایا میرا دنیا تے زندہ رہنا، و مماتی میرا دنیا چھڑ کر کے چلے جانا، للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واتے ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں نمازاں صرف اللہ دے واسطے پڑھی نہ جائے، اور روزے صرف اللہ دی رضا واسطے رکھے جائے، اور قربانی صرف اللہ دی رضا واسطے پیش کی جائے۔ دنیا تے دا مقصد اللہ دی ذات نو راضی کرنا ہوئے، دنیا تے رہن دا مقصد، دنیا تو جان دا بھی مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوئے۔ اور اللہ دے قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، سورۃ المؤمنون ہے، پہلی آیات میں 18واں سپارہ ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن بندے کامیاب ہو گئے، فرمایا اللہ سونیا کیڑے مومن بندے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او مومن بندے جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع و خضوع کردے نے، اپنی نمازاں دے اندر عاجزی انکساری اپناتے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں کامیاب مومن فرمایا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن پاک کا تیسرا مقام ہے، سورۃ تیسرا مقام ہے، 21واں سپارہ شروع ہو رہی ہے، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے محبوب سونیا اللہ دا قرآن ان لوگوں کو سناؤ، تلاوت کر کے سناؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، اور 5 وقت کی نماز کو قائم کر
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا جیڑی 5 وقت دی نماز انسان برے کاموں تو بچاتی ہے، برائی تو بچاتی ہے۔ حضرات دی وقار برائیاں وچوں سب تو بڑی برائی بے حیائی ہے۔ نماز انسان نو بے حیائی تو بچایا کرتی ہے۔ اسی طرح کئی نیک مال کا اپنا بدلہ ہوندا ہے۔ جڑا بندہ توبہ کردا ہے گناہ معاف کر دتے جاندے نے۔ جڑا بندہ غصے دے اندر آ کے فیصلہ کردا ہے فیصلہ غلط ہو جاندا ہے۔ تاں نبی پاک علیہ السلام نے غصے دی حالت دے اندر فیصلہ کرن تو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جڑا حسد ہوندا ہے انسان دی نیکیاں نو تباہ کر دیندا ہے۔ اور لوگوں اسی طرح نماز جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے بندہ برائیاں تو بچ جاندا ہے۔ اور تمہیں ہن ایک حدیث پاک سناواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم کے اندر، حدیث بلوغ المرام اندر، حدیث مشکات اندر، حدیث جامع ترمذی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ 5 نمازاں، فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر مغرب عشاء 5 نمازاں، جڑا بندہ 5 نمازاں پابندی دے نال ادا کردا ہے، جڑا بندہ فجر پڑھی، فجر تو بعد بندہ گناہاں دے اندر جلدا رہیا، پھر ظہر دی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے درمیان اندر جتنے گناہ نے سارے معاف فرما دیتے۔ پھر بعد جو عصر تک گناہاں دے اندر جلدا رہیا، عصر دی نماز پڑھی، جتنے گناہ نے سارے معاف کر دیتے گئے۔ پھر بعد جو مغرب دی نماز پڑھی، حضرات دی وقار اترا 5 نمازاں جڑا بندہ پڑھتا ہے گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک جمعہ ٹائم دے پر آگے پڑھ کر کے ادا کرتا ہے، ٹائم دے آگے پڑھتا ہے، پھر بعد جو اگلا جمعہ بھی ٹائم دے آگے ادا کرتا ہے، یعنی کہ وقت دے اندر تشریف لے کر کے آتا ہے، درمیان دے اندر جتنے گناہ نے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسرا پیکج بیان فرمایا، جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے پھر دوسرے رمضان دیکھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے، پھر دوسرے رمضان دے بھی روزے رکھدا ہے۔ میں دعا کرنا اس رمضان دے اندر جتنے لوگوں نے روزے رکھے نے اللہ پاک سارے دے روزے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ رمضان تو رمضان تک درمیان اندر جتنے گناہ ہیں اللہ پاک سارے معاف فرما دیں گے۔ اور کی دوسری حدیث پاک بیان کرا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المسلم یصلی وخطایاہ مرفوعۃ علی رأسہ کلما میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھنے واسطے مسجد کے اندر آتا ہے اور زندگی کے سارے گناہاں نو پانڈ بنا کر کے اندے کندیاں تے رکھ دتا جاندا ہے، سارے گناہ پانڈ بنا کے کندیاں تے رکھ دتے گئے نے۔ میرے باپو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کلما سجدا، بندہ جدو رکوع اندر گیا گناہ گرنے شروع ہو گئے، پھر بندہ سجدے کے اندر گیا گناہ گرنے شروع ہو گئے۔ اوے لوگو جدو بندہ ایک دن کے اندر 5 نمازاں ادا کرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنا 5 مرتبہ نہان دے نال جسم تے میت باقی نہیں رہندی، ایویں نامہ اعمال دے اندر گناہ بھی باقی نہیں رہندے۔
نمازاں پڑھن دے نال زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے اللہ ہوئے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے وہ پڑھتے نماز تو ذکر پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے نماز پڑھن دیا بڑیاں فضیلتاں نے کلے رمضان رب یاد نہیں کریدا پوری زندگی دے اندر یاد کریدا ہے ہر وقت دے اندر یاد کریدا ہے آؤ ہن ذرا تمانوں تین بندیاں دی ملاقات کراواں پہلا وہ بندہ جڑا پانچ وقت دی نماز ادا کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون وہ بندہ جڑا اپنے پانچ وقت نمازاں دی پابندی کردا ہے اپنی نمازاں دی حفاظت کردا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون وہ بندہ پکا پکا جنت کے اندر چلا جائے گا اور دوسرا بندہ جڑا نمازاں تے پڑھتا ہے نمازاں دے اندر سستی کرتا ہے نمازاں تے پڑھتا ہے کبھی دو پڑھ لیاں نے کبھی تین پڑھ لیاں نے کبھی چار پڑھ لیاں نے کبھی ایک پڑھ لیے اگر پانچ پڑھیاں نے تے لیٹ کر کے پڑھیاں نے کبھی ٹائم تے پڑھ لیاں تے کبھی لیٹ کر کے پڑھ لیاں اللہ ادھر توجہ فرمایا جگرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک جہنم کے اندر وادی بنائیں گے ایک جہنم کے اندر خوہ بنایا جائے گا پورے جہنمیت کا گند تے پیپ تیرے شاہ اسے خوہ کے اندر جمع کیتا جائے گا اور اسے خوہ کے اندر اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو سکے گا جڑے لوگ اپنی نمازاں نو ضائع کر دیتے رہے نے ایک تے ہوندا بندہ پڑھتا ہی کوئی نہیں پڑھتے رہے نے پر نمازاں دے اندر سستی کرتے رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو اس خوہ دے اندر سکے گا آؤ اللہ کے قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قیامت والا دن ہوئے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ بے نماز ہوندا ہے جڑا بندہ نماز بھی ادا کرتا سب تو پہلا اندے اتے کیڑا اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا جاتا ہے اپنے کاروبار دی خاطر نماز کو چھڈ دیتا وہی کاروبار تیرے واسطے تنگ کر دیتا جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور کل قیامت والے دن اس بندے نو اندھا بنا کر کے قبر سے اٹھایا جائے گا میں تے تفسیر اندر پڑھی آئے ایک بندہ انہی اکھاں کٹ لئیاں جان آدھی کھوپڑی ہوندی ہے اس طرح تیری ایکسیڈنٹ تے ویکھی دی ہے اکھاں کٹ لئیاں جان شکل کڈی خوبصورت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اس طرح بے نماز دیاں اکھاں کٹ لئیاں جان گیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او قیامت والے دن بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اللہ سونیا میری اکھاں دی بینائی کیوں ختم کر دیتی گئی ہے اللہ سونیا میری اکھاں کیوں خراب کر دیتا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان دسیا جائے گا ان سمجھایا جائے گا اے بدبختہ
دسیا آجا نماز پڑھواتے چلیے اب تو آکھیا میرے کپڑے ٹھیک کوئی نہیں نماز پڑھواتے چلیے یا تو چل تیرے مغرب میں آ کے نماز پڑھنا نماز پڑھواتے چلیے یا میں کاتی اندر نماز پڑھ لینا آجا نماز پڑھواتے چلیے کو طرح طرح دے بہانے لگا کر نمازاں نوں چھڈ دتا تو نمازاں نوں ضائع کر دیتا 10 نہ 5 وقت اندر کنی مرتبہ سیدھا کروا دیا کردا سے او شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا اونوں جنت تو نکال دتا گیا اسی دل دے اندر کنے سجدے چھڈ دینے اسی پھر بھی نمازاں دی فکر نہیں کردے میرے پیغمبر اسلام ہے اپنے بستر تے تشریف فرمانے جسم دے اندر طاقت کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے علی نو بلا لیا ہے اپنے عباس نو بلا لیا ہے اس طرح کندیاں تے ہاتھ رکھ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام اس طرح مسجد کی طرف تشریف لے کر کے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں صحابہ فرماتے ہیں آخری وقت نبی پاک علیہ السلام دا چلیا نہیں جا رہا جسم کے اندر طاقت نہیں رہ گئیاں اور نماز پڑھواتے جا رہے ہیں اور اتنا زمین تے خط کھچ جا رہے ہیں پیروں دی وجہ کر کے لکیراں وجدیاں پیاں نے اوے لوگوں آخری سہارے تے نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی فکر کیتی ہے یار وہ کڈے بدبخت لوگ نے جنہاں دے کلاں دے اندر مؤذن اعلان کر کے کہندا ہے اللہ اکبر اللہ کا نام لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر بات تو کلمہ پڑھ کے اقرار کیتا اشہد ان محمد رسول اللہ پھر بات تو بولے پیغمبر کی رسالت کی گواہی کر کے اعلان کیتا ہے پھر بات کہتا حی علی الصلاۃ لوگ کامیابی کی طرف ہے او یا تو کیڑیاں کامیابیاں لبنا پھرنا ہے تو تے جلیل و خار نہ پھرنا ہے تینوں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے تینوں نماز پڑھواتے نہیں آ رہا اپنے ماں کا جائزہ پہ لو نظر آ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین فرمایا صحابہ تواڈیاں جو اولاداں تواڈی بیٹی یا تواڈا بیٹا جو 7 سال دا ہو جائے اور نماز دی ترکیب کریا کرو جو 10 سال دا ہو جائے پھر بعد نوں چڑکیا کرو ڈنڈے دے نال نماز پڑھایا کرو او یار سختی کریا کرو نماز دی ترکیب کریا کرو او یار مینوں دسو تے صحیح نہ نماز تو ود کر کے کیڑا کاروبار ہو سکدا ہے جو نماز دے وقت خانہ کعبہ تک طواف رکیا جا سکدا ہے تے تیرا کاروبار کیوں نہیں رکیا جا سکدا اللہ اکبر آؤ میرے محترم بھائیو اللہ تعالی اعلان کرتے پئے نے میرے پیغمبر اسلام کرتے پئے نے اے بندے نماز پڑھوا تے مسجد دے اندر اگر تے کو کھڑا ہو کے پڑھن دی طاقت کوئی بیٹھ پڑھ لے اگر بیٹھ کے پڑھن دی طاقت کوئی نہیں تے میرے بندے تو بیٹھ کر کے پڑھ لے اگر تو اتنا بیمار ہے کہ تو لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اپنے اکھاں دے اشاریاں دے نال نماز پڑھ لے وہ لوگ مسجداں ویران ہو گئیاں نمازی کدھر چلے گئے نمازی کدھر چلے گئے ادھر کنجری دا مجرا لگا ہوئے ادھر تیرے محلے دے اندر کوئی کنجر نچدا ہوئے تے پورا محلہ جمع ہو جاندا ہے ادھر مسجد دے اندر اذان دی ہے کوئی نماز پڑھن واسطے نظر نہیں آندا اور رات دی بکار ہے اپنی نمازاں دی فکر کر لو یہی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم صحابہ اپنے نمازاں دا خیال کریا دے آؤ ہن تانوں او بندہ دسا جڑا بالکل نماز نہیں پڑھدا ہن میری باتاں غور کر لیا دے اگر تہاڈی بیوی نماز نہیں پڑھدی جا کر کے سمجھا دیا دے اگر تہاڈی اولاداں نماز نہیں پڑھدیاں جا کر کے سمجھا دیا دے ایک حدیث نوٹ فرما لو کلکم راعٍ وکلکم مسئول تہاڈے کو ہر بندہ نگران تے قوام مقرر کر دیتا گیا ہے جڑا بندہ اپنے گھر دا نگران ہے جڑا بندہ بیوی والا ہے جڑا بندہ بچیاں والا ہے انہیں پوچھیا جائے گا تو
پوچھا جائے گا تو اپنے پتیاں نماز کیوں نہیں لگایا؟ حضرت تیری وقار ہے، تیری اولاد نماز پڑھے گی، تیرے ماں صدقہ جاریہ بن جائے گی، تیری اولاد مجھے نماز پڑھن کا طریقہ نہیں آئے گا تو دنیا تو ٹر جائے گا۔ دسنت کیڑیاں ایسیاں نیکیاں نے جڑیاں تیرے مرن تو بعد تیرے نام اعمال دے اندر جمع کر دتیاں جان گیاں۔ اللہ آؤ حضرت دی وقار غور فرمایا دے قرآن پاک کے اندر آتا ہے جنت دے اندر کئی لوگ سوال کرن گے، جنتی جنتیاں دے نال سوال کرن گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر۔ وہ لوگ بس انتا جواب چاہیتا ہے، بے نمازیاں کو جا کے بس انتا جواب چاہیتا ہے، ما سلککم فی سقر۔ جنتی سوال کرن گے جہنمیاں کولو، اوے جہنمیوں تو انو کیڑی چیز نے جہنم دے اندر سک دیتا؟ اگو کہن گے ما سلککم فی سقر، کنے تو انو جہنم دے اندر سک دیتا؟ کہن گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وہ کہن گے اسی نماز نہیں پڑھیا کرتے سنے، جو قبر کے اندر جان گے انہاں نو تکلیفاں دتیاں جان گیاں، انہاں نو عذاب دیتے جان گے، اپنی زبان تو کہن گے اوے اللہ دے فرشتوں ایک مرتبہ سانو دنیا تے جا لین دیو، اسی کبھی نماز نہیں چھڈاں گے۔ اوے لوگوں سانو سانو نماز نہ پڑھن کی وجہ کر کے سانو جہنم دا بالر بنا دیتا گیا ہے۔ اول ما یحاسب العبد اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت والے دن نماز دا سب تو پہلا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اپنی نماز دی فکر کر لو، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا آج دی توبہ کر کے اپنی نماز پڑھن دا پابند اپنے آپ کو بنا لے۔ یہی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے نماز بندہ جہنم کے اندر ہے اور نماز پڑھنے والا بندہ برائیاں تو بچ جایا کرتا ہے۔ اور ہن ذرا تمہیں چند حدیث پاک سنا کر جاواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بین العبد بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایمان تے کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن بندے کے درمیان تے کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے اور نماز ہے۔ اور لوگوں توجہ فرمایا تے ذرا میں ہوں مسلمان ہوں تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں واقعی مسلمان ہوں۔ ایک معاشرے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، پتہ کیسے چلے گا انہیں کلمہ پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا، انہیں کلمہ پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا پتہ نہیں چلے گا۔ بندہ روزہ رکھتا ہے پتہ نہیں چلتا روزہ رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا، بندہ حج کرن جاندا ہے پتہ نہیں چلتا کہ حج کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے، بندے نے اسی طرح زکات دیتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ زکات دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ جدوں نماز دی واری آتی ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے آ مسلمان ہے تے آ کافر ہے، آ مسلمان ہے تے آ کافر بندہ ہے۔ وہ لوگوں ایک ہی گل دا جواب نہیں ہونا، جیڑا ایمان سانو کرو چکر کے مسجد کے اندر نہیں لے آ سکیا وہ سانو جنت کے اندر کیویں لے جائے گا، وہ سانو جنت کے اندر کیویں لے جائے گا۔ اپنی نمازاں دا خیال کر لو، اپنی نمازاں تے پابند بن جاؤ، اپنی نمازاں دی فکر کرنی شروع کر دیو۔ ادھر کان اندر اللہ اکبر دی آواز آ جائے ادھر کاروبار بند کر دیو۔ اگر کوئی کسٹمر دکان تے بیٹھا ہے انہوں کہہ دو آ جا نماز پڑھوا کے چلیے، ساڈے رب نے سانو بلا لیا ہے، ساڈے رب نے سانو آواز لگا دیتی ہے آ جا نماز پڑھوا کے چلیے۔ جدوں نماز پڑھوا کے آواں گے ساڈے قدم قدم تے نیکیاں زندگی آسان بن جائے گی، وہ جیب تے خالی نہیں ہوئے گی تے دل ایمان دے نال بھر جائے گا، اور یہی تے زندگی دا معیار ہونا چاہیدا ہے۔ اور ایک آخری حدیث سناواں تے گل مکا دیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक बयान फरमाते ने इन्नल्लाह मालिकन युनादी इंदा कुल्ली सलातिन या बनी आदम कुमू इला नीरानिकुम अल्लती औकतुमुहा फअत्फिऊहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर बार जितो भी नमाज का टाइम होता है, जितो भी अज़ान हो जाती है, अल्लाह ताला गए फरिश्ता आसमान ने दुनिया पे आके आवाज लगानी शुरू कर देता है, ऐ बंदे ऐ फुला। हर बंदा हर औरत का नाम ले करके उन्हें निदा लगाई जाती है, ऐ बंदे छट दे अपना घरबार है, ऐ बंदे छट दे अपना बिस्तर है, ऐ बंदे छट दे अपनी मीटिंगा, ऐ बंदे छट दे अपनी दौलतां, ऐ बंदे छट दे अपनी मदरसा, ऐ बंदे छट दे अपने खेलो कूदे, उठ उठ करके नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद के अंदर आ जा। तेरे गुनाहों की वजह करके जहन्नम बड़ी भड़क चुकी है, उठ उठ करके अपनी आग को बुझा ले, उठ उठ करके अपनी नमाज़ां को बुझा ले, उठ उठ करके अपनी नमाज़ां की कदर कर ले, अपनी आग को बुझा ले। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, मैनू दसो ते सही ना, अगर असी अज नमाज नहीं शुरू करनी ते किदों नमाज शुरू करनी है? क्या उदों नमाज शुरू करांगे जो सजदा करन दी जिस्म अंदर ताकत नहीं रह जाएगी? या उदों नमाज पढ़ांगे जो गुनाह करन दी भी ताकत नहीं रह जाएगी? अगर तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता ते क्यों नहीं पढ़ता? तेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती ते क्यों नहीं पढ़ती? स्कूल दी फीसां भी ते अदा करना है, स्कूल दी खर्चे भी ते सारे पूरे करना है,